السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اولاد صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اس عقیدہ و نظریہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے ہم یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اولاد صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دیگر مخلوقات کی طرح انسان کی بھی جس طرح چاہتا ہے پیدائش کرتا ہے۔ جس شخص کو چاہیے جس وقت جو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے۔ جس کو جو چاہتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، لڑکے بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہے وہ دونوں سے نوازتا ہے، لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتے ہیں، اور جس کو چاہے وہ کچھ بھی نہیں دیتا، اور جس کو وہ چاہتا ہے اولاد سے بالکل ہی محروم رکھتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس قدر اولاد دے اس کو کوئی اولاد سے محروم کرنے والا نہیں، اور جسے اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسانوں کی بنائی ہوئی ساخت، لڑکا لڑکی، رنگ، آواز، صحت و بیماری، عمر، زندگی و موت کو بدلنے والا کوئی نہیں، کیونکہ صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بہت وسیع رزق عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روزی، خوراک، رزق، اولاد، بیماری کو نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ملتوی کرنے والا، نہ کوئی بدلنے والا، اور نہ کوئی اضافہ کرنے والا ہے۔ کسی انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی عطا کردہ نعمت میں کمی و بیشی کرنے والا کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تمہاری صورتیں تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی ایسی صفات والا نہیں۔ وہ بہت بڑا غفور الرحیم، زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر وقت ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خامند بیوی کے مخلوط نطفہ سے تمہاری ماؤں کے رحموں میں انسانی شکل میں تم کو جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے رحموں میں خوبصورت، نیک سیرت، نیک بخت جس طرح چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ الغرض یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان تصرفات میں کسی کا بھی کوئی عمل دخل، کوئی اختیار نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان میں ہے اسی کی بادشاہی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں عیسائیوں کا بھی رد ہے کہ انہوں نے بن باپ پیدا ہونے والے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مقام الوحیت تک پہنچا دیا، جب سب آسمانوں، زمینوں اور جو ان کے درمیان ہے
سب کا تنہا اللہ تعالیٰ ہی مالک و مختار ہے، تو اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان میں سے جس طرح چاہے پیدائش کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت واردات اور اپنے امر و حکم سے عیسیٰ ابن مریم کو باپ کے بغیر پیدا کیا۔ چونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ قرار دیا تھا، اور اب بھی عیسائی کسی نہ کسی انداز میں یہی کچھ عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس عقیدے کو صریح کفر قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور گروہ بھی اللہ تعالیٰ کے کسی نبی و رسول کے مقام الوحیت پر فائز کرے گا تو وہ بھی اس صریح کفر کا ارتکاب کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے پسند کرتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند مرتبہ والا ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی جس طرح چاہتا ہے پیدائش کرتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے اسے نبوت و رسالت سرفراز کر دیتا ہے۔ معلوم ہوگا کہ مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تم کو روزی دی، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر ایک کا پیدا کرنے والا، ہر ایک کو روزی خوراک اولاد دینے والا، ہر ایک کو زندگی و موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو چیلنج کرتا ہے جنہوں نے ان کاموں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو رزق، خوراک، اولاد دینا، ہر جاندار کو زندگی اور موت دینا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ تم ان کاموں میں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، بتاؤ وہ ان تمام کاموں میں سے کسی چیز کے مالک و مختار رکھتے ہیں؟ اگر کوئی ہے تو اسے پیش کرو۔ دوسرے مقام میں آیا ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا ہے۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کا ڈال دیا تاکہ وہ زمین تمہیں جنبش نہ دے سکے، اور اس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں سے ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کا پیدا کرنا۔ اب تم مجھے اس کے سوا دوسری کسی کی کوئی مخلوق تو دکھا دو، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں سے ثابت ہوا ہے کہ آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کر کے ان کو برابر قائم و ثابت رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہی زمین کو پیدا کر کے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین پر چلنے والے کو زمین کی جنبش محسوس نہ ہو، اور پھر زمین پر ہر قسم کے جاندار پیدا کر کے پھیلا دیے، اور ان سب کی روزی خوراکوں کا بندوبست بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر انسان کی روزی و خوراک کے لیے زمین سے ہر قسم کے نفیس جوڑے یعنی ہر قسم کے میوے بھی پیدا کیے۔
یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی، خوراک، اولاد، نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، حاجات و ضروریات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں جن سے تم دن رات فائدہ حاصل کرتے ہو۔ ذرا یہ بھی تو تم بتاؤ نا کہ میرے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور میرے سوا جن سے تم مدد لیتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، انہوں نے کیا کچھ تمہیں پیدا کر کے دیا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا، رب نے کہا ہے مجھے بھی تو بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال آج کے قبر پرستوں کے لیے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا فوت شدہ نبیوں، ولیوں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنی حاجات کے لیے شب و روز پکارتے بھی ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ آسمانوں کی، زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے ہی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور تدبیر چلتی ہے۔ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق و تدبیر میں کوئی دوسرا دخل اندازی کرنے کی ہرگز قدرت و اختیار نہیں رکھتا۔ جس کو چاہے وہ اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے وہ اولاد نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس تخلیقی نظام کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ان تخلیقی کاموں میں فوت شدہ نبیوں اور ولیوں کو شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام شریکوں سے یکسر پاک ہے، اور یہ شرک کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے کہ جو سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے، جسے جو چاہے دے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں بھی یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت لوط و شعیب علیہم السلام کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف فرزند تھے، کوئی لڑکی ہوئی نہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہر پکا یقین، مکمل یقین اپنے رب کے اوپر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا مالک وہی ہے، کائنات کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی، اور یہ جو سی میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتی ہوں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔